الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سامعین محترم، ہمارا الحمدللہ ضیاء القرآن چینل کا آج تیسرا سبق ہے۔ آپ حضرات سے یہ سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ سبق میں شریک ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والا درس سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ دوسرا یہ کہ آپ شیئر کریں گے تو قرآن کریم کی یہ تعلیمی محنت ان لوگوں تک آپ کے ذریعے سے پہنچے گی تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جس دن اگلی پچھلی نسلوں کو اللہ جمع کرے گا اور ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ اور بدلہ مل جائے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہ کہہ کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات اقدس نرا رحمان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور انسان کو یہ بات ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اقدس رحمان و رحیم بھی ہے اور رب بھی ہے، پرورش کرنے والی پالنے والی بھی ذات ہے، اور روز جزا کو حساب بھی لینے والی منصف بھی ہے، اور ایسا منصف با اختیار منصف ہے کہ اس منصف کے انصاف میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر کسی کو وہ انعام دے گا تو اس کے انعام میں کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی کو وہ سزا دے گا تو اس کی سزا میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور معبودیت سجدہ ریزی، یہ عبادت کے معنی میں آتا ہے کہ ہم تیری عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ ہمارا تیری ذات اقدس کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ ہم اس میں کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں، اور صرف ہمارا آپ سے تعلق اے اللہ کی ذات صرف عبادت کا ہی نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق بھی تیری ذات اقدس کے ساتھ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہمارے اچھے اور بھلے انجام کا مالک بھی تو ہے، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور مدد مانگنے میں بھی ہم کسی کو تیری ذات کا شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور اطاعت و فرما برداری میں ہم کسی کو الہ نہیں مانتے ہیں، صرف ایک تیری ذات کو الہ مانتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں، زندگی کے ہر شعبے میں تو ہماری رہنمائی فرما، زندگی کے تمام معاملات میں، برتاؤ میں تو ہماری رہنمائی فرما کہ کون سے راستے پہ چل کر ہم فلاح پا سکتے ہیں، سعادت اخروی حاصل کر سکتے ہیں، اور تیرے انعام کا ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ انسان اللہ سے مانگتا ہے، اس راستے کا علم اللہ سے مانگتا ہے کہ وہ راستہ جو تیرے منظور نظر بندے جس راستے پہ چلے اور انعام کے مستحق ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اس راستے کی درخواست ہم بھی کرتے ہیں کہ جس راستے پہ چل کر ہمیں سعادت دارین حاصل ہو جائے، کیونکہ مومن دنیا کی فلاح بھی چاہتا ہے، آخرت کی فلاح بھی چاہتا ہے۔ تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ صرف دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے بلکہ اخروی بھی فکر کرنی ہے، اور صرف اخروی فکر، دنیا کی فکر نہ ہو، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اسلام رہبانیت کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دنیا کی فلاح بھی چاہیے، آخرت کی فلاح بھی چاہیے۔ دنیا کے اس نظام میں، زندگی میں، مختلف پگڈنڈیوں میں کون سی شاہراہ جو صاف سیدھی شاہراہ ہے، اے اللہ اس کا ہمیں علم عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، مومن طالب علم، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا شخص یہ سب سے پہلے یہی دعا کرتا ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں، معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، اپنی فیملی کے معاملات میں، اور اپنے کاروبار میں، اپنے عمال کے ساتھ تعلق میں، دوست احباب کے ساتھ تعلق میں، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ معاملات ہم کیسے اختیار کریں جس سے ہم فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ میں دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معطوب نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ بٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بات کہہ کر یہ تصور دے دیا گیا ہے، یہ تعلیم دے دی گئی ہے، یہ تہذیب سکھا دی گئی ہے کہ انعام
پائیدار انعام وہ ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت کے ساتھ ہو. کہ دنیا میں بہت سے قارونوں فیرانوں اور نمرودوں کو دنیاوی انعام سے سرفراز تو کیا گیا ہے، لیکن اپنے وہ ظلم، اپنی وہ جبر، اپنی وہ بدعمالی، وہ اپنی اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ انکار کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں. ہم ایسے انعام کی درخواست نہیں کرتے ہیں جس کا طلب صرف دنیا کے ساتھ ہو اور دنیا میں ہم گر کر تیرے غضب کا شکار ہو جائیں. نہیں، بلکہ ہم ایسا انعام مانگتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں اور جنہوں نے اپنی راہ کو گم کر دیا ہے، جو دنیا کے چند روزہ زندگی کے انعامات لے کر آسائش، ظاہری آسائش آرام دنیا کا حاصل کر کے اتنا مگن ہو گئے کہ انہوں نے اپنا حق کا راستہ گم کر دیا اور سعادت دارین سے وہ دور چلے گئے. ہم ایسا راستہ نہیں، ہم ایسا راستہ طلب کر رہے ہیں آپ سے کہ وہ لوگ جنہوں نے تیری خوشنودی حاصل کی، جنہوں نے تجھے راضی کر کے اپنی زندگی ان معاملات میں چل کر تیری خوشنودی حاصل کی، تیری ذات اقدس کو راضی کیا اور تو نے ان پر انعام فرمایا، انعام دارین. تو یہ بندہ یہ دعا کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین قرآن کریم پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے، یہ کائنات انسانی کے سامنے یہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے میری فلاح کا راستہ، یہ ہے وہ نظام اخلاق، یہ ہے نظام خاندان، یہ ہے کائنات میں دنیا میں دارین کے اندر کامیابی کا ذریعہ، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ. اسی کتاب میں سارا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ تم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیسے تم نے دنیا میں فلاح پانی ہے، کیسے تم نے عظمتوں اور رفتوں کو حاصل کرنا ہے. یہ ہے قرآن کریم تمہارے سامنے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ، جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو اپنے دربار اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما. خصوصاً اے اللہ، کرونا کی اس مرض سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما، پوری انسانیت کو اس سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ، وبائیں اور مصیبتیں تیری طرف سے ہی آتی انسانوں کی آزمائش کے لیے. اے اللہ، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اے اللہ، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ اس وبا کو اس پوری دھرتی سے اٹھا لے. اے اللہ، جو کرونا کے مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو اس جہاں فانی سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو منور فرما. جو ہمارے بڑے چھوٹے اے اللہ قبروں میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی دلی حاجات کو اے اللہ پورا فرما. ہمارے محسن فہد جیلانی اے اللہ انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، الہ العالمین ان کے والدین کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرما. جنت البقیع میں وہ آرام کر رہے ہیں. اے اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا پورا صلہ اور بدلہ عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا کفر کو بھی اپنی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور اس وبا کی جو پھیلاؤ ہے اے اللہ اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیری طرف رجوع کر سکیں، تیری طرف لوٹ سکیں، تجھ سے توبہ کر سکیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. ہما علینا الا البلاغ.